السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 2۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ برف کے ننھے ننھے ذرات آسمان سے زمین کا سفر شروع کر چکے تھے۔ بستی خاموشی میں ڈوب چکی تھی۔ پیر بابا صاحب کے مزار کا سفر 1 گھنٹے سے زیادہ کا تھا، اس لیے خانم نے 12 بجے یہاں پہنچنے کے لیے جلدی گھر سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سارا سامان تیار تھا، 2 گھوڑے سفر کے لیے منتخب کر لیے گئے، اور جب شیران نے بڑوں بالوں والی ٹوپی سر پر رکھ کر کمر سے کارتوسوں کی پیٹی باندھی تو خانم نے اسے ٹوک دیا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا بندوق بھی لے جائے گا؟ رات کا وقت ہے ماں۔ نہیں بیٹے، بزرگوں کے مزار پر ہتھیار لے کر نہیں جاتے۔ بہت بہتر، شیران نے کہا اور پیٹی کھول کر پھینک دی۔ تھوڑی دیر بعد 2 گھوڑے رات کی تاریکی میں سفر کر رہے تھے۔ برف باری ہو رہی تھی۔ وہ جانے پہچانے راستے پر سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ بابا کی خانقاہ پر پہنچ کے جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج تو یہاں کوئی مجاور بھی نہیں ہے، رحیلہ خانم نے کہا۔ خراب موسم کی وجہ سے اپنے گھر چلا گیا ہوگا، کوئی زائر بھی نہیں ہے۔ ہم جو آگے ہیں ماں، شیران نے ہنس کر کہا۔ وقت کیا ہوا ہے؟ ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، شیران نے جواب دیا۔ میں مزار کی صفائی کر لوں، بڑی تاریکی ہے، مگر 12 بجے سے پہلے کوئی چراغ نہیں جلے گا، میری منت ٹوٹ جائے گی۔ صفائی کیسے کرے گی ماں؟ اپنے دوپٹے سے، راحیلہ خانم نے جواب دیا۔ گھی کا چراغ اس نے مزار کے سرہانے رکھا اور پھر سر سے دوپٹہ اتار کر صفائی میں مصروف ہو گئی۔ باہر تیز ہوائیں شور مچا رہی تھی۔ شیران راحیلہ خانم نے کچھ دیر بعد آواز دی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی 3 منٹ باقی ہیں 12 بجنے میں، مجھے بتا دینا۔ ٹھیک 12۔ راحیلہ خانم رک گئی۔ یکایک باہر کچھ آہٹیں سنائی دی۔ یہ آوازیں کیسی ہیں شیران؟ گھوڑوں کی ٹاپیں اور تیز ہوا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، پھر جو ہی دونوں سوئیاں ایک جگہ جمع ہوئی، مزار کے اس کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ برقی لیمپ کی روشنی تھی جس نے آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر دی تھی۔ وہ دونوں بری طرح چونک پڑے۔ خانم چراغ روشن کرنے کے دیا سلائی جلا رہی تھی، جو ہی شعلہ ابھرا، کوئی شے راحیلہ خانم کے ہاتھ پر آ کر لگی اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، تیلی بجھ گئی۔ بلند قد و قامت کے مالک بوڑھے نے برقی لیمپ ایک طاق میں رکھ دیا، اس کے دوسرے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ چراغ نہیں چلے گا راحیلہ خانم، اس کی غراہٹ سنائی دی۔ کون ہو تم؟ راحیلہ خانم کی کپکپاتی آواز سنائی دی۔ ماضی میں جھانکو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ بادشاہ؟ بادشاہ خان؟ راحیلہ حیرت سے بولی۔ ہاں، بادشاہ خان، فیروز خان کا بھائی۔ بوڑھے کی آواز خوفناک ہو گئی۔ راحیلہ کی آنکھوں میں خوف کے بجائے حیرت کے آثار تھے۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر رکھ لیا۔ چراغ کیوں نہیں جلے گا محترم بزرگ؟ راحیلہ نے پوچھا۔ تم نے پیر بابا کی مزار پر منت مانی تھی کہ شیران 21 سال کا ہو جائے گا تو یہاں گھی کا چراغ جلاؤ گی۔ ہاں، میں نے منت مانی تھی۔ میں نے بھی منت مانی تھی خانم، کہ شیران 21 سال کا ہو جائے گا تو میں اسے خون سے غسل دوں گا، اس کے اپنے خون سے غسل۔ میں ٹھیک 21ویں سال میں اس کی زندگی کا چراغ گل کر دوں گا۔ بادشاہ خان! راحیلہ خانم چیخ پڑی۔ میرے کٹے ہوئے بازو میں آج تک ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھتی ہیں خانم۔ یاد ہے یہ بازو کس نے کاٹا تھا؟ کس نے میرے بھائی فیروز خان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ بادشاہ خان، آج بھی تمہارے دل میں وہی خیال جاگتی ہے۔ یہ خیال میرے دل سے نکلا کب تھا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ بہزاد سلامن قاتل نہیں تھا۔ وقت کی جھوٹی کہانیوں پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا۔ میں نے ایک ایک لمحے کا حساب رکھا ہے اور دیکھ لو کیسے ٹھیک وقت پر پہنچا ہوں۔ آؤ اس مقدس جگہ سے نکل آؤ، میں اسے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہارے دل میں آج بھی سیاہی ہے بادشاہ خان تو کم از کم قبیلوں کے قانون کا احترام کرو۔ میں نے قبیلوں کے قانون کا مسودہ پاؤں تلے رون دیا تھا، مجھے اپنے بھائی کا انتقام لینا تھا۔ نعمان خان آ جاؤ، تمہارے باپ کا قاتل سامنے ہے۔ انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ہم نے بڑا طویل سفر کیا ہے۔ دروازے سے شاندار قبائلی لباس میں ایک اور شخص اندر آ گیا، اس کے ہاتھوں میں رائفل تھی اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چلو بہزاد کے بیٹے باہر نکلو، تمہاری موت تمہاری منتظر ہے۔ شیران خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ تو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو بادشاہ خان؟ ہاں، تمہارے باپ نے تمہارے لیے ترکے میں موت چھوڑی تھی، لیکن میری ماں سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ عورت کا قدر کسی بہادر کے ہاتھوں نہیں ہوتا شیران خان۔ کیا تم اپنی ماں کا سہارا لینا چاہتے ہو؟ نہیں، بس یہی معلوم کرنا چاہتا تھا، شیران نے کہا، اور پھر دوسرے لمحے برق سی کونپ گئی۔ شیران زمین پر گر کر پھسلتا ہوا بادشاہ خان کے پیروں تک جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ خان کی ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کر اسے الٹ دیا اور دوسرے لمحے بادشاہ خان کی رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔
इस राइफल को डंडे की तरह घुमाकर उसने नुमान खान पर वार कर दिया और राइफल का कुंदा नुमान के शाने पर लगा। इसके साथ ही शीरान ने खानका के दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। पलक झपकते में सब कुछ हो गया था, लेकिन बाहर नुमान खान के 8 भाई मौजूद थे। उन्होंने शीरान पर गोलियों की बौछार कर दी। शीरान के कुर्बो ज्वार से गोलियां निकल गई। वहां कोई पनागरा नहीं थी, इसलिए वो खानका से निकल गया। फिर 10 गोलियां चली, लेकिन बेअसर साबित हुई। वो एक चट्टान की आड़ लेने में कामयाब हो गया। बादशाह खान, नुमान और उसके भाई दीवानों की तरह तारीकी में दौड़ रहे थे और पागलों की तरह गोलियां बरसा रहे थे। इसी वक्त इसे राहिला खानूम की आवाज सुनाई दी, शीरान भाग जाओ शीरान, तुम्हें अपनी माँ की कसम, भाग जाओ। शीरान दांत पीसने लगा। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। बादशाह खान ने शीरान की राइफल से चली हुई 2 गोलियों की आवाज सुन ली थी। उसे अंदाजा हो गया कि राइफल खाली होने की वजह से शीरान निहत्था है। चुनांचे वो बेधड़क आगे बढ़कर उसे तलाश कर रहा था। उसे जहां भी शुबा होता बेदरे गोली चला देता। टार्चों की रोशन जुबानें चारों तरफ चकरा रही थी। शीरान को अंदाजा हो गया कि बहुत जल्द वो इसके सर पर पहुंच जाएंगे, इसलिए वो जगह छोड़कर बेआवाज पीछे सिरकने लगा। लेकिन ये इसकी चालाकी थी कि दूर जाने के बजाय वो और करीब आ रहा था, जबकि जीरा खान चट्टानों पर चढ़कर नशे में रोशनी डाल रहा था। इसका मतलब था बादशाह खान का जो आदमी सलामन कबीले की बस्ती तुराबजान में जासूसी की खिदमत अंजाम दे रहा था, इसने शीरान के बारे में मुकम्मल हालात नहीं बताए थे। अब सूरत हाल ये थी कि बादशाह खान ढलानों में रोशनी डालता हुआ नीचे उतर रहा था और शीरान इनके अकब में शाह बाबा के मज़ार पर मौजूद था। इसकी निगाहें रहीला खानूम को तलाश कर रही थी। खानका के दरवाजे पर पहुंचकर सरगोशी के अंदाज में माँ को आवाज़ दी और इसी वक्त इसके पैरों ने एक इंसानी जिस्म को छू लिया। उसका दिल शिद्दत से धड़क उठा और झुककर इस जिस्म को टटोला। यह रहीला थी, लेकिन वो सांसों से बेनियाज और जिंदगी के बोझ से आज़ाद हो चुकी थी। शीरान के चेहरे पर वहशत फैल गई और इसके दांत भींच गए। फिर उसकी आवाज़ उभरी, ये नए दौर के बुजुर्ग कमअकल होते हैं। वक्त के अकब में खड़े होकर वो वक्त को देखते हैं, जबकि ज़माना आगे बढ़ चुका होता है। तुमने अपनी बेकार जिद का नतीजा देख लिया माँ। इसकी आंखों से कोई आंसू न निकला और ना ही उसने सर्द आ भरी। बस खामोशी से लाश उठाकर कंधे पर डालता हुआ मज़ार के अकब में आ गया, जहाँ गहरे कटाव थे। वो पहाड़ी यहाँ से सीधी थी जिस पर खानका बनी हुई थी। शीरान ने लाश कांधे पर संभाली और पहाड़ी में उनकी झाड़ियाँ थाम कर नीचे उतरने लगा। एक कटाव अबूर करके वो दूसरे कटाव तक पहुँच गया। तीसरे कटाव के बाद हमवार ज़मीन थी। वहां तक पहुंचने में इसे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त न लगा और फिर वो माँ की लाश कांधे पर उठाए चट्टानों की आड़ लेता बस्ती की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बादशाह खान और इसके 9 भतीजे शीरान को तलाश कर रहे थे। दोनों घोड़े मौजूद थे, लेकिन सवारों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। नुमान खान रुक गया। बादशाह खान इसके करीब ही था। कहाँ जा मरा ये कमबख्त, नुमान बोला। इसकी जिंदगी हमारी मौत होगी नुमान खान, बादशाह खान बड़बड़ाया। अफसोस के तारीकी ने इसकी मदद की। वो निकल कर दूर तो नहीं जा सकता। आजर खान बोला, तलाश करो, सुबह होने से पहले पहले इसकी मौत जरूरी है, बादशाह खान ने कहा। नौजवान फिर चट्टानों में भटकने लगे। बादशाह खान नुमान खान के साथ खड़ा था। उसूली तौर पर उसने हमें शिकस्त दे दी है। वो हमारी निगाह में नहीं, जबकि हम इसकी निगाह में हैं। मैं नहीं समझा ताया जान, अगर हम उसकी निगाह में न होते तो वो हमसे पोशीदा न रहता। ओह ताया जान, वो औरत मर चुकी है, वो इसकी माँ है। ओह आओ, वो माँ की लाश लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। आओ लाश की निगरानी करें, वो माँ की तलाश में यहाँ जरूर आएगा। बादशाह खान चौंक कर बोला और दोनों पलट पड़े। बादशाह खान ने टॉर्च की रोशनी खानका के दरवाजे पर डाली और दफतन इसके हलक से धाड़ निकली। ले गया, वो लाश ले गया। बर्फबारी रात के किसी हिस्से में बंद हो गई थी। धुंध और तेज हवाओं ने इस इलाके का रुख नहीं किया था। अलबत्ता बादलों की मोटी तह अभी आसमान पर मौजूद थी और उनकी स्याही ने उजाले को कैद कर रखा था। तुराबजान की वाहिद मस्जिद इसके मशरकी इलाके में वाक़ थी। नमाजी फजर की नमाज से फारिग होकर मस्जिद से निकले ही थे कि इन्हें धुंधलाहटों में कोई नजर आया। इसके शानों पर एक जिस्म झूल रहा था। फिर उन्होंने शीरान को पहचान लिया और इसके शाने पर झूलती राहीला की लाश देखकर वो चीख पड़े, अरे शीरान, खानूम को क्या हुआ? माँ मर चुकी है, शीरान ने स्पाट लहजे में कहा। कैसे, क्या हुआ इन्हें? बस्ती के एक बुजुर्ग मूसा खान ने राहीला खानूम की लाश लेकर इस पर अपना रुमाल डाल दिया। ओह, इनके बदन पर तो गोलियों के निशान है। तदफीन का बंदोबस्त कौन करेगा? शीरान ने पूछा। अगर तुम इजाज़त दो तो हम ये लाश सरदार दाऊद के पास ले चलें, हमें मौत की वजह तो बताओ। चलो वहीं बताऊंगा, शीरान ने कहा। इसकी आवाज़ नरम थी और चेहरा जज्बात से आ रही था। सरदार दाऊद मुंह फाड़ कर रह गया। रहीला खानूम कबीले की एक बाइज्जत और मोहतरम खातून थी। वो लाश को अंदर ले गया, उसे एक बड़ी सी चादर से ढक दिया गया। शीरान, क्या हुआ, कुछ तो बताओ, सरदार दाऊद खान ने कहा।
ماں کو قتل کیا گیا ہے سردار۔ رات ایک منت اتارنے کے لیے مجھے لے کر پیر بابا کے مزار پر گئی تھی۔ شیران نے آہستہ سے پوری کہانی سردار داؤد کو سنائی اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل سردار کے سامنے رکھ دی۔ یہ بادشاہ خان کے بھتیجے کی رائفل ہے، اس میں ابھی 2 گولیاں موجود ہیں اور اسے میں نے نعمان خان سے چھینا ہے۔ وہ شاید فیروز خان کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور مجھے قتل کرنا اسی کا فرض تھا، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا کیونکہ میں قبائلی قوانین کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے قتل نہ کر سکے تو میری ماں کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ بجھا لی۔ داؤد خان سکتے میں رہ گیا۔ بادشاہ خان باقی پہاڑوں کا بادشاہ تھا، اس سے زیادہ بااثر شخصیت کوئی اور نہیں تھی۔ قبائلی قانون بناتے وقت یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ بادشاہ خان کو سربراہ بنایا جائے، لیکن بادشاہ خان نے کہا تھا چونکہ وہ کاروباری امور کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتا ہے، اس لیے یہ تجویز رد کر دی گئی۔ بادشاہ خان نے یہ قانون توڑ کر اچھا نہیں کیا، داؤد خان بڑبڑایا۔ قبیلے تہمانہ کے نمائندے اس قانون کی تشکیل میں شامل تھے، ان سے جواب طلبی ہوگی۔ بادشاہ خان کو مشترکہ جرگے میں طلب کیا جائے گا۔ داؤد خان سوچ رہا تھا، پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ رحیلہ خانم اسی بستی میں پیدا ہوئی، اسی میں جوان ہوئی اور اسی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ سب کی عزت کرتی تھی، سب کی بیٹی تھی، لیکن وہ جس کی ماں تھی، اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا۔ اس نے بڑی خاموشی بلکہ بے پرواہی سے تدفین میں حصہ لیا۔ رات کو سردار داؤد کے ڈیرے پر چند خاص لوگوں کی بیٹھک ہوئی تو پہلا ذکر شیران کے رویے کا ہوا۔ خان علمداد نے کہا، شیران کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ماں کی موت پر ذرا بھی افسردہ نہیں۔ کہیں یہ صرف کوئی کہانی تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ شیران بستی کا ایک آوارہ مزاج نوجوان ہے، ممکن ہے کوئی اور ہی قصہ ہو۔ اتنی بڑی بات مت کہو خان علمداد، وہ برا ضرور ہے لیکن اتنا بھی نہیں۔ فطرتاً وہ جس قدر ظالم ہے تم جانتے ہو، وہ وحشت میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ماں کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ سردار داؤد کی آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ حروف بحرف درست ہے اور اس کے کئی شواہد ہیں۔ تم سب جانتے ہو کہ بہزاد سلامن پر فیروز کے قتل کا شبہ تھا، لیکن آج تک اصل قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہاں یہ کہانی عام ہے، یہ بھی درست ہے کہ آج شیران 21 سال کا ہو گیا ہے۔ کل دن بھر رحیلہ خانم مسکینوں کی ضیافت کرتی رہی تھی۔ یہ سب اس نے شیران کے 21 سال کا ہو جانے کی خوشی میں کیا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ میں نے اپنے چند خاص آدمیوں کو پیر کو بھیجا تھا۔ انہوں نے وہاں سے نشانات دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ شیران کا کہا ہوا ایک ایک لفظ درست ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اپنے شبے کا افسوس ہے، علمداد خان نے کہا، لیکن اس کی خاموشی کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ دلیر اور طاقتور ہے، وحشی فطرت کا مالک اور جنونی ہے، اور اسی جنون نے ماں کی موت کا غم محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ ضرور کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ… داؤد خان نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، اس سے یہ حق حاصل ہے سردار، بادشاہ خان نے پہاڑوں کے قانون کو توڑا ہے، ہم شیران کو کیوں روکے؟ نہیں یہ غلط ہوگا۔ ہم نے ان چٹانوں میں وحشت خیزی کم کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ملے میٹ ہو جائے گا، پھر سے چٹانیں گونے سے گونجنے لگیں گی اور انسانی خون پہاڑوں پر سے بہنے لگے گا۔ بہرحال میں نے چند فیصلے کیے ہیں، شیران کی دن رات کڑی نگرانی کی جائے، اور اگر اس نے کوئی خلاف قانون حرکت کرنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ کیا یہ ظلم نہ ہوگا سردار؟ ہاں لیکن ہزاروں انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ اور کیا بادشاہ خان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ میں صبح سے اس کارروائی کا آغاز کر رہا ہوں، تمام قبائل کو خط بھیجے جائیں گے، میں یہ مسئلہ ان سب کے سامنے رکھوں گا۔ تم جانتے ہو کہ بادشاہ خان ان پہاڑوں تک محدود نہیں ہے، وہ اور اس کا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس کے تعلقات دنیا کے ہر ملک میں ہیں، اس کا کاروبار بہت وسیع ہے، وہ فرنگیوں جیسی عقل رکھتا ہے، وہ ہمارے 20 قبائل کھڑے کھڑے خرید سکتا ہے۔ ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ میں ترابزان پر کوئی تباہی نہیں لانا چاہتا۔ ہاں اگر قبائل کے سردار میرے ہم نوا ہو جائیں تو میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا۔ تقریباً سبھی سردار داؤد سے متفق ہو گئے۔ بادشاہ خان تہمانہ چلا گیا، وہ بستی کی سرحد تک ان کو چھوڑنے آیا تھا۔ وہ افسردہ تھا، واپسی پر بھی خاموش رہا تھا۔ نعمان خان اس کے بھائی تو خاموش تھے۔ رخصت ہوتے وقت البتہ اس نے کہا، میں کل کسی وقت پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ رات کا آخری پہر تھا جب نعمان خان اس کے بھائی اپنی شاندار حویلی میں داخل ہوئے تو ان کی ماں نے استقبال کیا۔ وہ چور نگاہوں سے ماں کو دیکھنے لگے۔ خانم کی تیز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ نعمان خان وہ آگے بڑھ کر بولی، بادشاہ خان کہاں گئے؟ وہ تہمانہ چلے گئے، نعمان نے جواب دیا۔ میں تمہارے چہروں پر ناکامی کے سائے دیکھ رہی ہوں، کیا تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ خانم کے لہجے میں مسرت آمیز کپکپاہٹ تھی۔ ہاں ماں، ہم ناکام لوٹے ہیں۔ کیا وہ طوفان کی وجہ سے وہاں نہیں آیا تھا؟ خانم اب خوشی سے مسکرانے لگی تھی۔
آپ ہماری ناکامی سے خوش ہو رہی ہیں ماں؟ پگلو دیوانو، تم کیا جانو ماں کیا ہوتی ہے؟ تم کیا جانو کہ آج رات میرے لیے کیسی عجیب رات تھی؟ میں 9 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کی ماں آج 10 بیٹوں کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ خدا کا احسان ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔ مجھے بتاؤ، وہ نہیں آیا نہ تھا؟ آیا تھا، نعمان خان نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ خان تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ماں، ہم سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی ماں مر گئی۔ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، بس وہ ہماری گولیوں کے درمیان آ گئی تھی۔ خانم کا چہرہ تاریک ہو گیا اور وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ 9 بیٹے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مشرق سے سحر پھوٹ رہی تھی، اجالے کی کرنیں اندر جھانک رہی تھی۔ کافی دیر بعد اسے سر اٹھا کر کہا، صبح ہو گئی، تم لوگوں کو جشن کی تیاری بھی تو کرنا ہوگی۔ باپ کے قاتل کا بیٹا نہ صحیح، قاتل کی بیوی کو تو ہلاک کر دیا تم نے۔ بڑی بات ہے، جاؤ جشن کی تیاریاں کرو۔ ہمیں خود بہت افسوس ہے ماں، نعمان خان نے کہا۔ خانم چیخ پڑی، بے غیرت انسانوں، ماں کو قتل کر کے آئے ہو، اس کے بعد بھی تمہاری گویائی تمہارے ساتھ ہے۔ تم بول رہے ہو؟ جاؤ اندر جاؤ، تم بہت جھوٹے ہو، نیچ ہو، غلیظ ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ میرے والدین نے میری شادی کے لیے کسی اچھے خاندان کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ ماں، آپ بہت بڑی گالی دے رہی ہیں، نعمان خان نے کہا۔ لاش کہاں ہے اس کی؟ خانم نے پوچھا۔ شیران لے گیا، آذر نے بے اختیار جواب دیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ 15 شیروں کی موجودگی میں وہ اپنی ماں کی لاش لے کر زندہ نکل گیا۔ بڑا جالا جوان ہے، اس کی ماں موت کے بعد بھی اس پر فخر کر رہی ہوگی۔ جاؤ میرے بچوں، غسل کرو، ناشتہ کرو، تھک گئے ہوگے، جاؤ شاباش۔ اور وہ سر جھکا کر چلے گئے۔